بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ویلکم بیک ٹو آل آف یو. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم بی اے کے 14th ماڈرن ایسے آن سیئنگ پلیز کے ایم سی کیوز کو اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اور اس سے پہلے تمام ایسیز کی نوول دی اولڈ مین دا سی اور کریکشن کی ایم سی کیوز کو اور اس کے علاوہ دوسرے سبجیکٹس کے ایم سی کیوز کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل پہ پلے لسٹ کو وزٹ کیجئے. وہاں پہ آپ کو تمام ایم سی کیوز سیپریٹلی مل جائیں گے. لیٹس کومنس. دا فرسٹ کویشچن از دی ایسے آن سیئنگ پلیز ہیز بین ریٹن بائی. یہ مضمون مہربانی کہنے کے اوپر کس نے لکھا ہے؟ اینڈ دی آپشنز آر بلو. دی فرسٹ آپشن از الفا آف دا پلو، ہربرٹ گولڈ، ڈبلیو بی ییٹس اور ڈی ایچ لارنس. اینڈ دا رائٹ آپشن از الفا آف دا پلو. یعنی یہ مضمون آن سیئنگ پلیز جو ہے وہ الفا آف دا پلو نے لکھا ہے. دا سیکنڈ کوشچن کمز ہیئر. الفا آف دا پلو از دا پین نیم آف. یعنی الفا آف دا پلو جو ہے وہ پین نیم کس کا؟ اب پین نیم کیا ہے جی؟ اسے سوڈونیم بھی کہتے ہیں انگلش میں. اور سوڈونیم کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو کوئی نام دیا جاتا ہے وین یو پرفارم اے سوشل رول ان دا سوسائٹی، یا آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں کہ لکھاری جو اپنی لکھت میں، اپنی رائٹنگ میں، اپنے مضمون میں، کہانی میں یا کسی نظم میں جو اپنے اصل نام کی بجائے دوسرا نام استعمال کرتا ہے اسے ہم پین نیم کہتے ہیں. اور الفا آف دا پلو یہ اوریجنل نیم نہیں ہے، یہ پین نیم ہے جو لکھاری نے اپنی لکھت میں، اپنے مضمون میں استعمال کیا ہے. اور یہ اصل نام کس کا ہے ہم نے یہ بتانا ہے. اینڈ دی آپشنز آر جی بی شاہ، ہربرٹ گولڈ، ڈبلیو بی ییٹس اور اے جی گارڈنر. اینڈ دا رائٹ آپشن از الفا آف دا پلو از دا پین نیم آف اے جی گارڈنر. اے جی گارڈنر، الفریڈ جارج گارڈنر. الفا آف دا پلو واز بورن ان. اینڈ دی آپشنز آر، یعنی الفا آف دا پلو کب پیدا ہوا؟ 1864، 1865، 1866 اور 67. اینڈ دا رائٹ آپشن از 1865. الفا آف دا پلو 1865 میں پیدا ہوا. ہی واز این ڈیش جرنلسٹ، بایوگرافر اینڈ ایسیسٹ. یعنی الفا آف دا پلو جو ہے وہ صحافی بھی تھا اور بایوگرافر یعنی بایوگرافیز لکھا کرتا تھا، زندگی کے احوال، سوانح حیات لکھا کرتا تھا. ایسیسٹ اور ساتھ مضمون نگار تھا. لیکن رہنے والا کہاں کا تھا؟ آئرش آئرلینڈ کا، انگلش انگلینڈ کا، امریکن یا امریکہ کا رہنے والا تھا، رشین یا رشیا یعنی روس کا رہنے والا تھا. اینڈ دا رائٹ آپشن از انگلش. ہی واز این انگلش جرنلسٹ، biographer and essayist. The next one comes here. The essay throws light on the importance of dash manners in the society. یعنی یہ مضمون جو ہے وہ کون سی عادات، کون سے ویز، کون سے مینرز کے اوپر روشنی ڈالتا ہے جو ہمیں معاشرے میں دکھانے چاہیے. بیڈ مینرز، بٹر تلخ، گڈ اچھے عادات، سمپل یا سادہ. اینڈ دا رائٹ آپشن از اکارڈنگ ٹو دا رائٹر the good manners are very important for the society. The next one comes here. Two words. یہ دو الفاظ please مہربانی and dash can make the environment happy. یہ ماحول کو خوشگوار بنا سکتے ہیں. And the options are below. sorry، افسوس، excuse me معاف کیجیے، pardon مجھے معافی دیجیے، thank you یا شکریہ. تو رائٹ آپشن جو ہے وہ thank you. یہ دو الفاظ پلیز اینڈ تھینک یو کین میک دا انوائرمنٹ ہیپی اینڈ پلیزنٹ. اے ڈیش تھرو اے پیسنجر آؤٹ آف ہز لفٹ. ان میں سے کس نے اپنے ایک مسافر کو لفٹ سے دھکا دے دیا تھا؟ اینڈ دی آپشنز آر بلو. کنڈکٹر نے، ڈرائیور نے، لفٹ مین نے یا مکینک نے. اینڈ دا رائٹ آپشن از اے لفٹ مین تھرو اے پیسنجر آؤٹ آف ہز لفٹ. اور کیوں پھینکا تھا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ.
دا پیسنجر سیٹ ڈیش انسٹیڈ آف ٹاپ پلیز، یعنی وہ جو مسافر تھا اس نے اوپر، مہربانی کیجیے اوپر لے کے جائیے، اس کی بجائے کیا کہہ دیا تھا؟ اسٹاپ رکو، گو یا جاؤ، ایکسکیوز می معاف کریے، یا ٹاپ اوپر. اینڈ دا رائٹ آپشن از دا پیسنجر سیٹ ٹاپ انسٹیڈ آف ٹاپ پلیز، یعنی اس نے پلیز نہیں بولا تھا، اس لیے لفٹ مین نے اسے لفٹ سے دھکا دے دیا. اینڈ دی نیکسٹ ون کمز ہیئر دیر واز اے بس کنڈکٹر واز ویری ڈیش ود ہز پیسنجرس، یعنی ایسے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک بس کنڈکٹر ہے جس کا رویہ اپنے مسافروں کے ساتھ کیسا تھا. اب دیکھ لیتے ہیں. فرینڈلی، وہ بڑا ملنسار تھا، دوستانہ تعلق رکھنے والا تھا. فری یا پھر بالکل آزاد رہنے والا تھا. روڈ یا تلخ رویہ رکھنے والا تھا. ہیپی یا خوش تھا. اینڈ اکارڈنگ ٹو دا رائٹر دیر واز اے بس کنڈکٹر ہو واز ویری فرینڈلی ود ہز پیسنجرس، یعنی وہ اپنے جو مسافر تھے ان کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھنے والا تھا. یعنی آپ دیکھیں جی، اگر آپ اچھا رویہ رکھتے ہیں تو آپ کا اچھا رویہ جو ہے وہ لوگوں کو ہمیشہ یاد رہتا ہے. اور اس پہ ایک پنجابی شعر بھی بڑا خوبصورت، مطلب جو مجھے پرسنلی بہت پسند ہے. وہ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، کول ہوویں تے ہسن لوکی چھڑ جاویں تے رون. مطلب ہمیں اس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے. یہاں پہ ہمیشہ کسی نے رہنا نہیں ہے، لیکن آپ کے اچھے الفاظ ہمیشہ ذہنوں میں گھر کر جاتے ہیں، اور برے الفاظ جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کے اوپر ایک دھبا لگا دیتے ہیں کہ اس بندے کی جو پرسنالٹی ہے وہ ہے ہی بری. دا نیکسٹ ون کمز ہیئر ہی گیو دا رائٹر ڈیش وداؤٹ فیئر، یعنی وہ جو بس کنڈکٹر تھا اس نے رائٹر کو کیا دیا؟ وداؤٹ فیئر، کرائے کے بغیر. منی، پیسے دیے. رائڈ، یا اس نے کہا نہیں ویسے ہی چلو. اور ٹکٹ، یا پھر ایک ٹکٹ دی. یا ہگ، یا اس نے اسے گلے لگا لیا. اینڈ اکارڈنگ ٹو دا رائٹر دا بس کنڈکٹر گیو دا رائٹر ٹکٹ وداؤٹ فیئر، یعنی اس نے اسے کرایہ بھی نہیں لیا اور اسے ٹکٹ دے دی. اب دیکھیں، اگر اس نے ٹکٹ دی ہے، ہی شوڈ گڈ مینر، اس نے اچھی مطلب جو ہے وہ اخلاق کا مظاہرہ کیا. اینڈ ہی اسٹل الائیو ان ہز میموری، تو ابھی تک وہ اچھے خیالات اس کے بارے میں رکھتا ہے. اچھے خیالات ہمیشہ اچھے خون کی پہچان ہوتے ہیں، اور برے خیالات ہمیشہ بری نسل کو، یا برے خیالات، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بری شخصیت کو اجاگر کرتے ہیں. گڈ اینڈ بیڈ مینرز، اچھے اور برے اخلاق. ڈیش دا پیپل، یہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ افیکٹ، تاثر کرتے ہیں. افیکٹ ایکچولی اٹ از اے ناؤن. افیکٹ، متاثر کرتے ہیں. شو، دکھاتے ہیں. ڈسٹروائے، اور تباہ کرتے ہیں. تو رائٹ آپشن یہ ہے جی، اکارڈنگ ٹو دا رائٹر گڈ اینڈ بیڈ مینرز افیکٹ دا پیپل، یہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. دا نیکسٹ ون کمز ہیئر اے پولائٹ مین، ایک شائستہ رویہ رکھنے والا آدمی، دھیمے لہجے والا آدمی. آلویز گینز، ہمیشہ حاصل کرتا ہے. اسپریچول، روحانی. ڈیش اوور ادرس، دوسرے کے اوپر روحانی کیا حاصل کرتا ہے؟ امپیکٹ، تاثر. اسپیل، جادو. وکٹری، فتح. چانس یا موقع. اینڈ دا رائٹ آپشن از وکٹری. اکارڈنگ ٹو دا رائٹر اے پولائٹ مین آلویز gains a spiritual victory over others. Whatever our sympathy with the lift man، ہم لفٹ مین کے ساتھ چاہے جتنی مرضی ہمدردی رکھیں، we must admit that، ہمیں یہ ماننا پڑے گا the dash is reasonable. ان میں سے کون سی چیز ہے جو معقول ہے؟ نیچر، فطرت. لا، قانون. پرنسپلس، قوانین. یا رولز، اصول و ضوابط. اینڈ the right option is law. Law is reasonable. The law does not compel force, insist، یعنی ہمیں مجبور نہیں کرتا ٹو سے کہ ہم کہیں پلیز، مہربانی. سوری، افسوس. ایکسکیوز می، معاف کریے. اسٹاپ، یا رک جائیے. اینڈ دا رائٹ آپشن از the law doesn't compel us to say please، یعنی یہ قانون نہیں ہمیں کہتا کہ آپ پلیز ہی کہیں. آپ دیکھیں بالکل اسٹرکٹ وے میں، آپ بالکل سمپل وے میں، اسٹریٹ فارورڈ وے میں بھی کسی سے چیز لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مہربانی کے ساتھ، شکریہ کے ساتھ چیز دیں گے، لیں گے، تو اس کا امپیکٹ ایسا پڑے گا کہ آپ کو ہنسی خوشی لوگ جو ہے وہ چیزیں دے دیں گے. دیر از نو ڈیش فار مورل اینڈ انٹلیکچوئل ڈیمیجز، یعنی یہاں پہ
اخلاقی انٹلیکچول یا ذہنی ڈیمیجز نقصانات کے لیے کیا نہیں ہے؟ ریفیوز، سوری، allowance or need. And the right option is there is no allowance for intellectual or moral damages. The writer noticed that it was dash. رائٹر نے کیا نوٹس کیا کہ کیا ہو رہا تھا؟ ہیلنگ، ریننگ، سنوئنگ اور رننگ، یعنی یا اللہ باری ہو رہی تھی، بارش ہو رہی تھی، یا برف باری ہو رہی تھی، یا بھاگ رہا تھا کوئی. اینڈ دا رائٹ آپشن از ریننگ. دیر از نو ڈیش سسٹم اگینسٹ بیڈ مینرس، یعنی یہاں پہ بری عادات کے لیے کس طرح کا سسٹم نہیں ہے. پولیٹیکل، سیاسی، مورل اخلاقی، لیگل قانونی، ریلیجس یا مذہبی. اینڈ دا رائٹ آپشن از دیر از نو لیگل سسٹم اگینسٹ بیڈ مینرس. ا بیڈ مینر ڈیش دا لو آف دی ادرس، یعنی جو برا اخلاق ہے یہ دوسروں کی محبت کو کیا کر دیتا ہے؟ ونس، جیت لیتا ہے، ڈسٹروائز، تباہ کر دیتا ہے، ہرٹس یا زخمی کرتا ہے، اور کرشز یا کچل دیتا ہے. اینڈ اکارڈنگ ٹو دا رائٹر ا بیڈ مینر ہرٹس دا لو آف ادرس، یعنی دوسرے لوگوں کو ہرٹ کرتا ہے، یہ دوسرے لوگوں کو زخمی کر دیتا ہے. دا نیکسٹ کوشچن کمز ہیئر، دا لفٹ مین اینڈ دا ڈیش واز ٹو کریکٹرس، یعنی جو لفٹ مین ہے ایک، اور دوسرا کریکٹر کون سا ہے جس کی اس نے مثالیں دی ہیں؟ اور بالکل آسان سا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں. ڈاکٹر تھا، بس کنڈکٹر تھا، لوئر وکیل تھا، رائٹر یا لکھاری تھا. اینڈ دا رائٹ آپشن از بس کنڈکٹر. دو ایگزامپلس دی ہیں، ایک بیڈ مینر کی اور دوسری گڈ مینر کی. ون شوڈ بیڈ ایٹیٹیوڈ، ایک نے برا رویہ دکھایا. دی ادر واز ڈیش، اور دوسرا کیسا تھا؟ پولائٹ، شائستہ رویہ رکھنے والا تھا. اینگری، غصیلا تھا. بزی یا مصروف تھا. روڈ یا تلخ رویہ رکھنے والا تھا. اینڈ دا رائٹ آپشن از پولائٹ. ڈی اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان کا بھی بھلا ہو، ان کا فائدہ ہو. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.